السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے حصے میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دریائے نیل میں بہا دینے کے بعد فرعون کے محل تک پہنچا دیا، جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے انہیں اپنا لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم معجزہ دکھایا۔ جب محل میں حضرت موسیٰ کے لیے دائی کی تلاش کی گئی تو وہ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ محل والے بہت پریشان ہو گئے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کی بہن، جو دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی، آگے آئیں اور کہنے لگی، کیا میں آپ کو ایک ایسے گھر کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے گی؟ سب نے اس کی بات مان لی۔ وہ حضرت موسیٰ کی اپنی والدہ کو لے آئیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی والدہ کا دودھ قبول کر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حضرت موسیٰ اپنی والدہ کی گود میں واپس آ گئے۔ انہیں اپنے بچے کی پرورش کا موقع بھی ملا اور اس کی خدمت کا معاوضہ بھی ملا۔ کچھ برس بعد حضرت موسیٰ دوبارہ فرعون کے محل میں رہنے لگے۔ وہاں انہیں شاہی تعلیم، حکمت، بہادری اور قیادت کی تربیت ملی۔ اگرچہ وہ محل میں پلے بڑھے، لیکن انہوں نے کبھی ظلم کو پسند نہیں کیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو وہ ایک دن شہر میں ایسے وقت نکلے جب زیادہ لوگ موجود نہیں تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک مصری آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ نے صرف ایک مکہ مار کر مصری کو الگ کرنا چاہا، لیکن وہ شخص اسی ضرب سے مر گیا۔ حضرت موسیٰ کا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اگلے دن وہ دوبارہ شہر میں نکلے تو وہی بنی اسرائیلی شخص جو تھا وہ جھگڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن بات پھیل گئی۔ کل والا مصری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ فرعون کے دربار میں یہ خبر پہنچ گئی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران ایک نیک شخص دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، دربار کے لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ فوراً مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس نہ سامان تھا، نہ سواری، نہ کھانے کا انتظام، لیکن اپنے رب پر مکمل بھروسہ تھا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے ظلم کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک لمبا اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ نہ کوئی سواری تھی، نہ کھانے پینے کا مناسب انتظام۔ حضرت موسیٰ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ جب وہ مدین کے علاقے میں پہنچے تو ایک کنویں کے پاس کچھ چرواہوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اسی جگہ دو لڑکیاں بھی کھڑی تھیں جو اپنے جانوروں کو پیچھے روکے ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا، آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک سب چراوے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر ہٹ نہ جائیں، اور ان کے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ ان کی شرافت اور نیکی کا ایک عظیم مظاہرہ تھا۔ پھر وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر واپس آ گئیں اور اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو بلایا اور ان کی دیانت، طاقت اور اخلاق کو دیکھ کر ان سے فرمایا کہ وہ کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہیں اور ان کی خدمت کریں۔ حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ روایات کے مطابق انہوں نے 8 یا 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔ اسی دوران ان کی زندگی سکون اور تربیت میں گزری۔ جب یہ مدت پوری ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ دوبارہ سفر پر نکلے۔ ایک رات وہ کوہ طور کے قریب پہنچے تو انہیں دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم سردی سے بچ سکیں۔ جب وہ اس روشنی کے قریب پہنچے تو وہ ایک عام آگ نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نورانی جلوہ تھا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے براہ راست کلام فرمایا اور انہیں نبوت عطا کی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور ان کی زندگی کا سب سے اہم مشن شروع ہوا۔ اسی واقعے کے ساتھ حضرت موسیٰ کی نبوت اور دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔